رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات کی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بھاگ دوڑ کے ماحول میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کا موقع میسر فرمایا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اور میں ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا ریحان اشرف صاحب اور میرے چھوٹے بھائی اویس رضا چندولوی اور ان کے والدین، ان کے تمام بھائی، سب کا شکر و مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع میسر فرمایا کہ بس تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ مکمل گفتگو میرے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ حافظ سلمان صاحب کی ضرور ملاحظہ کریں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنے رب کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اولیاء کرام، اولیاء و صالحین کا زندگی کا ایک اہم گوشہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ ہر پہلو پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ چاہے ان کے پاس اللہ امتحاناً غریبی دے دے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، جن حالات میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے۔ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر ناشکری کرو گے تو نعمتوں کو سلب کر لوں گا، نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اور اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا جو ناقابل برداشت ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ اولیاء و صالحین کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ اچھا، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اسی کے تعلق سے یہ پروگرام رچایا اور بسایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ان کے اثرات ہم سب پہ اللہ ظاہر جاری و ساری عطا فرمائے۔ اچھا، بہت دیر موقع نہیں ہے کہ تفصیل میں جا کر کے بڑی ساری باتیں کی جائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذات جو ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ تمام اولیاء و صالحین جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ تمام ایسے لوگوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بہت خاص اور محبوب بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار فرمایا۔ تقریباً 972 سال ہو گیا آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت سب کے دلوں میں باقی رکھی ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں نا، وہ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جب اپنا قرب حاصل کراتا ہے، جب اپنا خاص بناتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود اللہ ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اور کہتا ہے نا قرآن مجید میں ایک بات کی جائے نا تو اولیاء کرام بلکہ علماء اسلام نے لکھا نا کہ اسلام کا ایک باب ہے اولیاء کرام کے ساتھ، ایک باب ہے، اور حضور کا نا تمام معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک اولیاء کرام تشریف لاتے رہیں گے، ہر دور میں یہ پائے جائیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعت ایسے لوگوں کو نہ پہچان پائے، یہ ہماری کم عقلی ہو سکتی ہے، لیکن ہر دور میں اولیاء کرام، اولیاء و صالحین موجود رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہوں سے آسمان کی طرف رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ان کی وجہوں سے آسمان کی طرف اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ بڑے اللہ کے محبوبی اور خاص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن مجید میں درجنوں آیتیں ملیں گی، درجنوں آیتیں مبارکہ اس میں اللہ نے ولیوں کی تعریف کی، ولیوں کے مقام اور شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔
لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوتے کون ہے؟ فرشتہ تو ہوتے نہیں، یہ انسان ہوتے ہیں، انہیں یہ کمال ملتا کہاں سے؟ قرآن ہی میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی، وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی وہ کسی سے نہ ڈرے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کے اندر کسی کو خوف ہوتا ہی نہیں؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جب یہ ایمان لاتے ہیں نا تو ان کی زندگی جو تقوی اور پرہیزگاری والی اتنی گزرتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اتنا ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ انہیں رب کے سوا کسی کا خیال رہتا ہی نہیں، کسی کا ہوش رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جب کسی کا ہوش و خیال نہیں رہتا، کسی سے وہ ڈرنا ہی نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور جب ان کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں انہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ فرض و واجبات کو پورا کر کے نوافل کے ذریعہ، خدمت خلق کے ذریعہ جب میرا مقام حاصل کرتے، میرا قرب حاصل کرتے، اللہ کہتا ہے تو کہا وہ کمال عطا کرتا ہوں جو عام بندوں کے کمال سے باہر ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنی طبیعت کے مطابق، پہلے تو یہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جب شریعت کے مطابق زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی طبیعت کے مطابق کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں لوگ سمجھتے ہیں ان کی طبیعت کے مطابق ہو رہا ہے، اصل میں وہ شریعت اور اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ انہیں وہ کمال عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ عام بندہ نہیں ہوتا، یہ خواص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون۔ پھر اللہ نے کہا لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، جو صفات ہوتا ہے، جو خاص ان میں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد نا فرض و واجبات بھی پورا کرتے، کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا التائبون العابدون، سب سے پہلے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نیک کام کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ اور پھر اللہ نے کہا لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جب جس بندے کے اندر یہ کمال ہو جاتا ہے، یہ تمام کوالٹی، یہ تمام صفتیں آ جاتی ہے، تو اللہ نے کہا محبوب ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ یہ کون کہا؟ میرے اور آپ کے رب نے کہا۔ کون؟ توبہ کرنے والا، سجدہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، رکوع کرنے والا، روزہ رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا، نیکیوں کا کام کرنے والا، نیکیوں کو لوگوں کو بتانے والا اور برائی سے روکنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت بتائی، محبوب سے جنت کی بشارت سنائی۔ آج ہم اور آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولے کی ہمارے اندر باتیں ہیں کہ نہیں؟ ہر پہلو پہ اولیاء کرام، اولیاء و صالحین کی زندگی کا ہر پہلو پہ جو ان کی طبیعت ہوتی ہے نا، وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ شریعت اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اللہ و رسول کا حکم کیا کہتا ہے۔ جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے وہ اللہ کے قرب تک کبھی نہیں پہنچتا، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے تجارت کا معاملہ ہو، خرید و فروخت ہو، دنیا کی زندگی کے جو حالات ہمارے ہیں، ہر پہلو پہ ہمیں شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ شریعت نے جو دائرہ رکھا ہے، اگر کوئی انسان اگر جیل میں بند ہو تو اس کی حد ہو کہ اگر یہ مجرم اس حد کو پار کیا، اسے فرار گھوشت کیا جائے گا، جب اسے پکڑا جائے گا تو یا تو انکاؤنٹر کر دیا جائے گا یا تو قبضے میں لے کر کے سخت پھر سزائیں دی جائیں۔
اسی طرح یہ دنیاوی حد ہے. قانون آج ہندوستان کا بھی کچھ حدود ہے. بائک چلاتے ہیں ایک حد ہے ان کا کہ آپ اپنے سر پہ ہیلمٹ لے کے چلیں, اگر نہیں لیتے پکڑے جائیں گے. تو جو اس کے حد کے پار کرنے کا, توڑنے کا جو حکم, جو اس کا جو نتیجہ ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں حد بنایا گیا. اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے حد بنایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے آپ اپنے کا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے شادی بیاہ کے موقع پہ چاہتے بھی ہیں کہ کامیابی مل جائے, مگر ایک طرف دیکھا جائے تو ساری اللہ کی حدوں کو توڑ کر کے کام کرتے ہیں. ہم داڑھی بھی رکھنا چاہتے ہیں نا, داڑھی رکھتے بھی ہیں, مگر شریعت والی نہیں ہے, اللہ کی حد والی نہیں, اپنی طبیعت والی رکھتے ہیں. ہر پہلو پہ ہم اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں, اور اللہ کی حدوں کو اگر توڑ دیں گے تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر پہلو پہ غور کرنا پڑے گا, فکر کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچیں. اولیاء کرام کا ذکر کر کے صرف ہم اور آپ واہوائی نہ کریں, ان کی زندگیوں سے کچھ سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ایسے لوگوں کے راستے پہ چلو جو میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں, تو ان کے پیچھے پیچھے چلو, تم بھی کامیابی پا جاؤ. آج ہم اپنے طبیعت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, جی نہیں, ہم شریعت کے مطابق چلیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو اصول, جو ضابطہ بنایا ہے, ہم ان کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور اولیاء کرام کی زندگی کا سب سے اہم جو کیریکٹر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر پہلو پہ جب بھی چلنا چاہتے تھے, کسی سے گفتگو کرنا چاہتے تھے, کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا اس عمل سے کے لیے, اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. جب کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا مقام اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا کرتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو خوش دلی سے نہیں, بہت سارے لوگ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو مولوی صاحب کیا کہیں گے, وہ محلے والے نہیں دیکھیں گے کہ فلانا نماز نہیں پڑھا وہ کیا کرے. مطلب اس چکر میں پھر آدمی نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے. ہماری ہر جگہ نیتیں درست نہیں ہوتی. ہمیں نیت کو پاکیزہ اور خلوص اور للہیت کے ساتھ کوئی کام کرے, کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں. اگر ہم خلوص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس کی برکت الگ ہوگی, کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کریں گے تو اس کی برکت الگ ہوگی. حضور نے کہا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیتوں پر ہوتا ہے. آپ کی نیت کیسی ہے, آپ کی طبیعت میں خیال کیسا ہے. ہم کسی کو اگر 10 روپیہ مدد بھی کرتے ہیں نا, آج کا ماحول یہ ہے کہ نیت ہوتی ہے, دل میں خیال ہوتا ہے کہ 10 لوگ دیکھ لیں کہ فلانے نے فلانے کی مدد کی. تو آپ نے فلانے کو دکھانے کے لیے کیا یا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا؟ ارے جس کو اپنا قرب دینا ہے, جس کو پسند کرنا ہے آپ کے عمل کو, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور اولیاء کرام کی یہی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے, اللہ کو راضی. کہتے کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے کہتے تھے کہ یار کوئی کیا دیکھ کے کہے, جس کو کامیابی دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے. رات کے تنہائیوں میں بھی کرتے تھے. آج کوئی کام کرنا چاہتے تو دن کو اجالے میں میدان میں کرنا چاہتے, بڑا کام کہ لوگ دیکھیں, ہماری واہوائی ہو. وہ رات کے سناٹے میں نکلتے تھے, اگر کوئی غریب بھوکا ہوتا تھا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اسے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا کرتے تھے. اور عمل حقیقت میں اللہ کا محبوب اور پاکیزہ تب ہے جب وہ عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہو, نہ کہ کسی کے دکھاوے کے لیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ جو کام, جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں مبارکہ ہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پتہ ہے ایسے لوگ اولیاء و صالحین کی زندگی یہ بھی ہوتی ہے مومن کی کہ وہ اپنی زندگی پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اپنا گھاٹا ہو جائے, اپنا نقصان تھوڑا سا ہو جائے, لیکن میرے مومن بھائی کا فائدہ ہو جائے. لیکن آج کی ہماری طبیعت یہ ہے کہ فلانے کو فائدہ ہو نہ ہو, اس کا چاہے نقصان ہو جائے, ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. لیکن مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ سامنے والے بندے کو اسے خوشحال رکھے اپنی بات سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے. پتہ ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, کل کا بازار بھی ایسا ہوتا تھا کہ سامنے اگر مومن بھائی کی دکان ہے نا, تو اگر وہ سامان بہت سارا بیچ دیا ہے تو سامنے بھی نگاہ ہوتی تھی کہ وہاں کہاں پہنچائے کہ نہیں. جب شام کا وقت ہوتا نہیں پہنچتے تو جو ان کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے بھیا
یہ میرے پاس سامان نہ لے، وہ سامنے والے بھائی سے لے لے۔ تو یار ہم آپ کے یہاں آئے ہیں کہ ان کے یہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا، میرا دل چاہتا ہے کہ تو ان کے پاس بھی پہنچ جا، اس کے بھی رزق کا انتظام ہو جائے، اس کے بھی بال بچے گھر پہ۔ یہ حالات تھے مومنوں کے، لیکن آج ہماری کنڈیشن ہو رہی ہے، پھر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ شام کا وقت ایک شخص آیا، کہتا ہے رسول اللہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ حضور ایک صحابی کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے ہیں، کہا کہ کوئی اگر کھانے کا سامان ہے تو لے کر کے آئے۔ کھانے کا سامان نہیں تھا، آئے کہتے ہیں رسول اللہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اس کو آج کی رات مہمان بنا لے، اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ انصاری صحابی میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ مبارک ہو کہ آج میرے مہمان بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں لے کے اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے بیوی سے کہا کچھ کھانے کا سامان اکٹھا کر کے سامنے رکھیے۔ تو کہا آج کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بچوں، چھوٹے چھوٹے دو کے بیٹے تھے، کہتے ان بچوں کو کھانے کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی چیز، آج ہم کو اور آپ کو بھی فاقہ کرنا تھا، برداشت کرنا تھا، صبر کرنا تھا، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، بقیہ نہیں ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں یہ کوئی اور مہمان نہیں ہے، رسول کے در سے مہمان لے کر کے آیا۔ کہا ایسا ہے نا، عشاء کا وقت قریب ہے، انہیں پہلا سلا کر کے سلا دیجئے، اور کھانا جب سامنے رکھیے گا تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے میں بجھا دیجئے گا، اور ہم ہاتھ مارتے رہیں گے، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ اپنا نقصان کر کے لوگوں کی دیکھیے کتنی خواہشیں، ان کی طبیعت کو پورا کر رہے ہیں، ان کی بھوک کو مٹا رہے ہیں، اور جب یہ کھا لیا انہوں نے نا، کھا کے جب سوئے ہیں تو صحابی جو کہتے ہیں مالک کوئی دیکھے نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے، میری حالات، میری کنڈیشن میں تیری رضا کے لیے اور نبی کے مہمان کی خوشی کے لیے کیا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ صحابی جب صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے مسجد میں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور کہا صحابی مبارک ہو، رات والا عمل نہ جو تو نے اپنے گھر میں کیا تھا وہ تیرے نبی کو بھی پسند ہے، تیرے رب کو بھی پسند ہے۔ اور یہی تک بات نہیں، جبریل بھی آئے تھے اور کہا تھا وَتُؤْثِرُونَ، قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی پر دوسروں کو ترجیح دے دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ضرورت مند ہے۔ ایسے لوگوں جب یہ کمال لوگوں کے اندر آتا ہے تو اللہ انہیں اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہے۔ ہم کسی کے دکھاوے کے لیے نہ کریں، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کو کامیابی دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ ان پہلوؤں پہ بھی عمل کریں۔ باتیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میری ماں بہنیں بھی بغل میں بیٹھی ہیں، آپ حضرات، سب سے میرا ایک کہنا یہی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کو، یہ 70 سالہ زندگی، 90 سالہ، 100 سالہ زندگی ہے، اور یہ سب سے پہلی بات جانے کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ حقیقت زندگی جو ہے وہ انتقال کے بعد والی زندگی ہے، اس لیے جہاں جیسا کریں گے وہاں ویسا پھل ہوگا۔ اچھا اللہ نے کہا میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ تالا بند کر کے گھر میں مسجد میں بیٹھ جائیں، 24 گھنٹہ نماز پڑھیں، جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرض و واجبات، یہ 5 نمازیں فرض و واجبات کو پورا کرنے کے بعد جتنا بھی وقت بچے، چاہے آپ کا کاروبار ہو، چاہے بیوی سے گفتگو کرنا ہو، چاہے بچوں کی پرورش کرنی ہو، چاہے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا ہو، ہر چیز نا جو ہے شریعت جو پہلو بتاتی ہے، جو شریعت راستہ بتاتا ہے، اس راستے کے مطابق کام کریں، وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا، عبادت میں بھی شمار ہو جائے گا، وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور وہ اگر محبت سے کسی مومن سے مصافحہ کر لیا جائے تو انہی لمحوں میں گناہوں کے جھڑنے کی آپ نے حدیثیں سنی ہوگی۔ تو ہر پہلو پہ شریعت نے راستہ بتایا۔ حضور علیہ السلام لباد بشری میں اسی لیے تشریف لائے کہ وہ ہر پہلو پہ ہر کام کو ٹچ کر کے حضور نے کر کے بتایا ہے، یہاں تک کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کا بھی راستہ بتایا۔ کہا اگر اس طریقے سے پاخانہ اور پیشاب کرو گے، یہ قدم پہلے رکھو گے، یہ دعا پڑھ کے جاؤ گے، تو کہا یہ بھی تیرے محبوب کی سنت کے مطابق اگر ہوگا تو اس پہلو پہ بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے، اس لیے کہ تو نے محبوب کے بتائے ہوئے عمل پہ عمل کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ہر پہلو پہ دین کو اپنے ترجیح دیں، دین کو دیکھیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔